اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 17ویں پارے میں سورہ الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں آیت نمبر 94 سے آج شروع کرنا ہے۔ اور اللہ تعالی نے یہ ارشاد فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور جو کوئی شخص بھی نیک اعمال کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، وہ ایمان رکھتا ہے، تو جو کوئی بھی نیک کام کرے اور اللہ پر یقین رکھتا ہو، اللہ تعالی نے 2 شرائط پہلے بیان کر دیں اور پھر اس کے بعد اس کی جزا بیان کی کہ پھر ہم کیا کرتے ہیں۔ تو اس لیے پہلی بات تو یہ ارشاد فرما دی کہ جو کوئی بھی انسان نیکی کے کام کرے، اور مفسرین نے اس آیت میں جو لفظ آیا ہے من، اس پر بات کی ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو نیکی کے کاموں میں سے بھی کچھ کام کرے، کیونکہ من جو ہے یہ کس لیے استعمال ہوا ہے، یا تو یہ ہے کہ جو نیکی کے کام ہیں صالحات، ان میں سے کچھ کام کرے، اور یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ فَمَن يَعْمَلْ، جو انسان بھی کرتا ہے من الصالحات، نیکیوں کو، تو تمام کی تمام نیکیاں ہو گئیں۔ اس سے مراد تو من کا ترجمہ اگر کو سے کیا جائے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے تو بات مختلف ہے، اور اگر اسے سے ترجمہ کیا جائے تو پھر بات مختلف ہے۔ اور قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات کو لکھا ہے کہ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو نیکیوں کو کرے، تو وہ کہتے ہیں کہ ساری نیکیاں تو کوئی آدمی کر نہیں سکتا، اس لیے وہ کچھ نیکیاں اگر کر لے گا اور وہ مومن ہے تو اس کی نجات ہو جائے گی۔ اب کچھ نیکیاں اگر مراد لے لیں، اور یہ بات نظریہ وہی لے لیں جو قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، تو اس کا مطلب تو پھر یہ ہونا چاہیے کہ جو آدمی نیکیوں کو کرے، یعنی وہ نیکیاں جو اس کے ذمے فرض اور واجب کے درجے کی ہیں وہ کام کرے، اور سنت مؤکدہ اس کی بھی پیروی کرے، اور اس کے بعد اعمال کے درجے میں نفل چیزیں آ جاتی ہیں، اور نفل چیزیں انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے، چاہے تو وہ نیکیاں کرے اور چاہے تو ان چیزوں کو وہ چھوڑ دے۔ تو اس لیے اللہ تعالی نے یہاں پر یہ بتا دیا کہ جو کوئی آدمی بھی نیکیوں کو کرتا ہے، اور اگر اس کا ترجمہ کر لیں کہ فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو نیکیوں میں سے نیکی کرتا ہے، تو پھر بھی بات وہی پہنچ جائے گی کہ کچھ نیکیاں جو کرنی ہیں تو فرض اور واجب کے درجے کی اور سنت مؤکدہ یہ ہونی چاہیے، اور پھر اللہ کے ہاں اس انسان کا معاملہ بن جائے گا، کیونکہ اگر وہ فرض چھوڑتا ہے تو اللہ نے جو چیزیں اس کے ذمے قرار دیں ان کو چھوڑتا ہے، اگر وہ واجب چھوڑتا ہے تو یہ فرض اور واجب کی بحث علمی طور پر تو ہمارے ہاں ہے، وگرنہ جس چیز کو واجب کہتے ہیں وہ بھی فرض ہی ہے، اللہ کے ہاں عملاً اس کا کرنا فرض ہی ہے۔ اور جو چیز تیسرے درجے کی ہے سنت مؤکدہ، اگر کوئی آدمی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں کو چھوڑ دے جن سنتوں پر آپ زندگی بھر عمل پیرا رہے ہیں اور اس کو عادت بنا لے، تو پھر اس انسان کے گناہگار ہونے کے متعلق کہا جائے گا۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو کوئی بھی نیکیوں میں سے وہ نیکیاں کر لے جس درجے کی فرض اور سنت مؤکدہ ہیں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور اس کے ساتھ یہ اللہ نے شرط لگا دی کہ وہ ایمان والا بھی ہو، یعنی بنیادی طور پر وہ ان تمام چیزوں کو مانتا ہو جو چیزیں ایمان کے لیے مانی جانی ضروری ہیں، مثلاً قیامت پر بھی ایمان ہو، اللہ تعالی کے ساتھ ساتھ تقدیر پر بھی ایمان رکھتا ہو، اسی طرح رسالت پر بھی ایمان ہو، اور رسالت کی جو چیزیں واجب اور ضروری ہیں ان پر بھی اس کا ایمان ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری نبی ہونا اس پہ بھی ایمان ہو، یہ سب کی سب چیزیں اگر اس انسان کے پاس ایمان کی دولت ہے اور اس کے ساتھ وہ جو نیکیاں کرتا رہا ہے وہ بھی ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ فلا کفران لسعیہ،
ہم ہرگز اس کی نیکیوں کو اکارت نہیں کریں گے۔ یہ سعی ہی کا لفظ جو ہے سعی کا معنی ہے دوڑ دھوپ، اور سعی کا معنی ہے کوشش کا کرنا، سعی کا معنی ہے کسی کام کے لیے محنت کرنا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ہم اس کی دوڑ دھوپ جو ہے فلا کفرانہ، اس کی ناقدری نہیں کریں گے۔ جو نیکی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے پاس لے کر آئے گا انسان، ہم اس کی قدر کریں گے، اس نیکی کے کرنے والے کو اجر دیں گے۔ اور اس انسان کی نیکیوں کے متعلق اتنا اللہ تعالی نے آگے ارشاد فرما دیا ہے اس کی قدر نوازی کرتے ہوئے کہ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، اور ہم ہیں اس کو لکھ لیتے۔ جو کام فرشتوں کے کرنے کا تھا اللہ نے اس کام کی نسبت اپنی طرف کر دی اور فرمایا کہ ہم اس کام کو لکھنے والے ہیں۔ ہو کی ضمیر جو ہے زمخشری نے کشاف میں یہ نقل کیا ہے، بلکہ انہوں نے خود رائے دی ہے کہ وہ کہتے ہیں وَإِنَّا لَهُ، کہ ہم ہیں اس سعی کو، ہو کی ضمیر سعی کی طرف لوٹ گئی۔ کاتبون کا مطلب ہے کہ ہم اس نیکی کو خود لکھ لیتے ہیں۔ اور یہ اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے، اللہ تعالی نے اتنی اچھی بات یہ فرمائی ہے کہ ایمان والوں کی خوشی کی بات ہے کہ جو کچھ وہ نیکی کرتے ہیں، جو کام فرشتوں کے کرنے کا تھا اللہ نے اپنا فرما دیا کہ میں اس کی نیکی کو لکھ لیتا ہوں۔ یہ اخلاص پر مبنی ہے، جتنا جس انسان میں اخلاص ہوگا، جتنا جو انسان نیکی کے لیے جلدی کرے گا، جو آدمی نیکی میں جتنا حصہ ڈالے گا، یہ سب کی سب چیزیں اس کے لیے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہم اس کی نیکی کو لکھ لیتے ہیں، یعنی ہم اس انسان کو بہترین اجر دیں گے۔ اب اس پہ معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان کو ہر طرح کے حالات دیکھنے پڑتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی، سب کی سب چیزیں انسان کے سامنے آتی ہیں، اور انسان کو ہر حال میں اپنا رویہ جو رکھنا چاہیے وہ نیکی کرنے کا، اچھائی کرنے کا، اور وہ اچھائی اور نیکی جو وہ کرتا ہے وہ تینوں طرح سے اس کے نامہ عمل میں لکھی جاتی ہیں۔ ایک نیکیاں تو وہ ہیں جو انسان اپنی فکر اور سوچ کے اعتبار سے کرتا ہے۔ شریعت نے لوگوں کو یہ اجازت نہیں دی کہ وہ اپنی سوچ کو اور فکر کو خراب کر لیں، بلکہ جو کچھ وہ سوچتے ہیں وہی کچھ وہ بن جاتے ہیں۔ اس لیے انسان جب تک اپنی سوچ کو درست نہیں کرتا اور جب تک وہ سوچنے کا عمل باقاعدہ نہیں سیکھتا اور جب تک اسے سوچ کی اہمیت کا احساس نہیں ہوتا تب تک اس کی بات بنتی نہیں ہے۔ تو انسان سوچنے کو سیکھے کہ مجھے کیسے سوچنا ہے، انسان اپنی سوچ میں تبدیلی لائے۔ مثلا ایک آدمی ہے، زندگی میں اس نے بہت ناکامیاں دیکھی، پریشانیاں دیکھی، اب اس کی سوچ آہستہ آہستہ اس بات پر ڈھلتی جاتی ہے کہ اس زندگی میں ناکامیاں ہی ہیں اور پریشانیاں ہیں، اب اس کا حل میں یہ کر لوں کہ مر جاؤں، تو وہ ایک دن جا کر خودکشی کر لیتا ہے۔ پھر وہ سوچتا ہے کہ مجھے دکھ اور تکالیف یہ ساری رشتہ داروں نے دی ہیں اور میں ان سے بالکل قطع تعلق کر لوں، پھر وہ اس پہ آمادہ ہو جاتا ہے۔ وہ سوچتا ہے کہ یہ دکھ اور تکالیف ساری مجھے معاشرے نے دی ہیں، تو وہ پھر معاشرے میں لوگوں کو قتل کرنا، مارنا اسے کار ثواب سمجھتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ مجھے یہ سارے دکھ اور تکالیف مجھے پہنچی ہیں کسی ایسے شخص سے جس کے ساتھ مجھے محبت تھی، جس کے ساتھ مجھے تعلق تھا، تو اب اس انسان کے انتقام میں میں اس سے تو کچھ کر نہیں سکتا، لیکن اپنے آپ کو مار لوں۔ بہت سے والدین ایسے مل جائیں گے جب اپنی اولاد سے دکھ دیکھتے ہیں اور اولاد کے ہاتھوں دکھ اٹھاتے ہیں تو پھر وہ کبھی کھانا پینا چھوڑ دیں گے، کبھی دوا لینا چھوڑ دیں گے، کبھی اور کوئی کام، تو گویا وہ اپنی اولاد کا بگاڑ تو کچھ نہیں سکتے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر مجھے دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی تو اس کو بھی تو تکلیف ہوگی۔ وہ گویا کہ انڈائریکٹلی انتقام لینے کا سوچتے ہیں، چاہے یہ فلسفہ اور یہ بات ان کی سمجھ میں نہ آئے، لیکن اس طرح کے واقعات زندگی میں ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کو محبت ہو جاتی ہے وہ جب اپنے محبوب کی بے رخی دیکھتے ہیں تو اس کا تو کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اور بگاڑیں بھی تو اپنا دل دکھتا ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خودکشی کر لی، گولیاں کھا لی، یہ کر لیا، اس قسم کی چیزوں میں مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ سارے کی ساری خرابیاں اور یہ سارا نظام بگڑتا ہے اس وقت جب بنیادی طور پہ فکر خراب ہوتی ہے اور سوچ کا عمل جو بچپن سے ہونا چاہیے تھا، یا سوچنے کی چیز ڈھنگ سے جو ہونی چاہیے تھی، وہ اس انسان کو نصیب نہیں ہوتی، کوئی اسے نہیں سکھانے والا ہوتا۔
کہ زمانے میں، معاشرے میں، والدین میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں تنگیاں، تکالیف، مصائب آتے ہی ہیں، لیکن تم نے اپنی سوچ کو مثبت رکھنا ہے، اپنی سوچ کو درست رکھنا ہے۔ فرض کر لو کہ تمہیں دنیا نے کوئی نیکی نہیں دی، کوئی اچھائی تمہارے ساتھ نہیں کی، تو اس کا یہ مطلب تھوڑا ہی ہے کہ تم بھی لوگوں کے ساتھ نیکی نہ کرو۔ اگر 1,00,000 افراد تم سمیت دنیا میں موجود تھے جنہوں نے ہمیشہ دکھ دیے ہیں، تو تم ایک اس میں سے کم ہو جاؤ، تم تو لوگوں کو دکھ نہ دو۔ تو نتیجہ یہ کہ وہ 99,999 ہی رہ جائیں گے، ایک آدمی تو کم ہو جائے گا۔ تو یہ سوچنا مستقل ایک عمل ہے، اس کے نتیجے میں انسان کے اعمال پیدا ہوتے ہیں۔ تو سوچ کے ذریعے کبھی آدمی نیکی کرتا ہے، اچھائی کرتا ہے، پھر اس کا اثر اس کے اعمال پر پڑتا ہے۔ اور سوچ کی اچھائی یہ ہے کہ وہ اپنے سوچ کو مثبت رکھے، وہ سوچنے کے لیے لوگوں کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرے، ہمیشہ ہر ایک کے متعلق یہ سوچے کہ لوگ اچھے ہیں، اور اس کے بعد جب کوئی آدمی عملاً اپنی زندگی سے، اپنے رویے سے، اپنے عمل سے خرابی کا اظہار کر دے اور وہ بتائے کہ میں برا آدمی ہوں، تو تب تو بانا کہ بھی وہ برا ہے۔ ایک آدمی نے کوئی برائی نہیں کی ہے، خام خواہ آثار اور قرائن اپنے پاس سے پیدا کرنا، پھر اس آدمی کے متعلق سوچنا کہ یہ برائی کرتا ہوگا، یہ ایسا مرض ہے جس میں افراد مبتلا ہوتے ہیں، معاشرہ مبتلا ہوتا ہے، قوم مبتلا ہوتی ہے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ لوگ تنگ نظر ہو جاتے ہیں۔ جب پہلے سے ہی سوچنا یہ شروع کر دیں بغیر کسی دلیل کے کہ فلاں جگہ تو ہوتا ہی ایسے، فلاں آدمی تو ہے ہی ایسا، تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اگر قوم ایسے سوچے، فرد ایسے سوچے، معاشرہ ایسے سوچے، تو یہ تنگ نظری آ جاتی ہے، اور اس تنگ نظری کی وجہ سے انسان کے اعمال برباد ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ لیں، اس کی بڑی واضح مثال اگر آپ قومی سطح پر دیکھنا چاہیں تو ہمارے ہاں جو مسلمان بستے ہیں ان ممالک میں ان سب کا نظریہ یہی ہے کہ جو شخص بھی امریکہ، یورپ یا ان ممالک میں سفر کرتا ہے، پہلا جملہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی وہاں تو سوائے عورتوں اور شراب کے کچھ ہے ہی نہیں۔ ان کا تصور یہ ہے کہ کوئی آدمی جب ایئرپورٹ پہ اترے گا، نیو یارک میں، واشنگٹن میں، لندن میں، تو وہاں ساری عورتیں اس کے لیے شراب لے کے کھڑی ہوئی ہوں گی، اور اس کو اس زندگی کے علاوہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ اس لیے کہ یہ فکر کی تنگی ہے، انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس معاشرے میں آ کے اگر کوئی آدمی شراب نہیں پینا چاہتا تو کوئی نہیں مجبور کرتا کہ میاں ضرور پیو، اور کوئی آدمی غلط جگہ پہ نہیں جانا چاہتا تو کوئی ہاتھ پکڑ کے نہیں لے جاتا کہ ضرور جاؤ، آزادی ہے۔ اور یہاں ایسی چیزیں انسان زیادہ اپنے اختیار سے کرتے ہیں بنسبت ان ممالک کے۔ تو یہ کیا ہے؟ اصل میں بات یہاں سے پھر شروع ہو جاتی ہے کہ وہ پہلے ہی سے بیٹھے ہیں سوچ کے کہ ان ممالک میں تو ہوتا ہی ایسے ہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ ان ممالک میں جو خوبیاں تھیں، اچھائیاں تھیں، سائنس، ٹیکنالوجی اور دیگر علوم تھے، مسلمان ان سے بہرہوت نہیں ہو سکے۔ تو یہ فکر کی تنگی ہے، اس لیے آدمی سب کچھ وہی ہوتا ہے جو وہ سوچتا ہے، اور جب سوچ میں وسعت نہیں آتی تو نتیجہ یہ کہ اس انسان کو قیادت نہیں ملتی۔ جب سوچ میں وسعت آتی ہے تو بہت سے افراد کو وہ ساتھ لے کر چلنے والا ہوتا ہے، اور سوچ جب تنگ ہو جاتی ہے تو نتیجہ یہ کہ اعتراض بڑھ جاتے ہیں۔ جس آدمی کی نظر وسیع نہ ہو اس آدمی کے لیے قیادت ممکن نہیں ہوتی، اور جس آدمی کی نظر تنگ ہو جاتی ہے اس کی زندگی میں اعتراض بڑھ جاتے ہیں، اور اس کے نتیجے میں وہ اپنی زندگی کو خراب کرتا ہے۔ یہ ایسے اصول ہیں جو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیے ہیں شاید فطرت کے لیے، جیسے پانی سے آپ اس کی نمی جدا نہیں کر سکتے اور سورج سے آپ اس کی حرارت کو الگ نہیں کر سکتے، اسی طرح یہ چیزیں الگ نہیں ہوتی۔ اور دنیا میں ریکارڈڈ ہسٹری آپ اگر دیکھیں تو اللہ نے ان اقوام کو عالمی قیادت دی ہے جن لوگوں کے ہاں سوچ میں وسعت تھی، اربوں کی سوچ میں وسعت تھی، اور ان کے ہاں نظر وسیع تھی، اعتراض نہیں ہوتے تھے، کھلا خرچ کرتے تھے، اپنے مہمانوں کو خوب کھلانے والے تھے، لوگوں کے معائب اور یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دھو دیا تھا انہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ نظر اتنی ان کی وسیع ہو گئی کہ انہوں نے عالمی قیادت کو حاصل کیا۔ اس کے بعد دوسری قوم جس کی نظر وسیع تھی اور جن لوگوں میں خوبیاں تھیں یہ ترک تھے، اور بنیادی طور پر یہ سارے پٹھان تھے، کیونکہ اس زمانے میں ترکی یہ چھوٹا سا ملک تھوڑا ہی تھا،
اس ترکی میں سارا افغانستان، اس کا اکثر حصہ غزنی، کابل تک یہ چیزیں شامل تھیں۔ ان پٹھانوں میں یہ چیز تھی کہ ان کے ہاں مہمان نوازی، ان کے ہاں لوگوں سے اچھی طرح ملنا، پیسے خرچ کرنا، قوت اور ہمت، یہ چیزیں تھیں۔ اسی لیے سلطان مراد خان اور سلیم خان، یہ جتنے ترک گزرے ہیں یہ پٹھان تھے بنیادی طور پہ، اور 400 سال تک خلافت مسلمانوں کی زندہ رہی اور انہوں نے عالمی قیادت کی ہے۔ یہ سب کچھ اس وسعت فکری کا نتیجہ تھا۔ تو اس لیے آدمی جب فکر کو اپنا لیتا ہے غلط، اعمال غلط ہو جاتے ہیں۔ فکر کو جب اپنا لے گا صحیح اور سوچنا ڈھنگ سے شروع کر دے گا تو اس کے اثرات اس کے اعمال پر مرتب ہوں گے۔ فکر میں شرک آ گیا، نتیجہ یہ کہ عملی طور پر وہ شرک کرے گا۔ فکر میں دہریت آ گئی کہ اس کائنات میں کوئی ہے ہی نہیں، تو نتیجہ یہ کہ اپنے عمل میں گناہ بھی کرے گا تو اسے آزادی ہے، وہ کہتا ہے کوئی ہے ہی نہیں حساب کتاب والا۔ فکر میں یہ چیز آ گئی کہ بس مرنا ہے اور اس کے بعد جینا نہیں ہے، نتیجہ یہ کہ جتنا بھی ظلم کرے گا کوئی چیک نہیں ہے اس پہ کہ تمہیں خدا کے یہاں جواب دینا ہے، وہ کہتا ہے میں تو اس کو مانتا ہی نہیں۔ یہ ہے فکر خراب ہونے کا نتیجہ جو اعمال پر پڑتا ہے۔ اور مومن انسان اپنی فکر سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، وہ کسی نیکی کو کرتا ہے بے اختیار کہتا ہے اللہ کا شکر ہے، کسی اچھی چیز کو دیکھتا ہے کہتا ہے اللہ تیرا شکر ہے تو نے یہ نیکی کے دن مجھے دکھائے، وہ کسی گناہ کی چیز کو دیکھتا ہے کہتا ہے استغفر اللہ، اللہ تجھ سے معافی مانگتا ہوں۔ یہ سب چیزیں اس کی فکر پر مشتمل ہیں، کیونکہ اسے پتا ہے اس کا ایک خدا ہے۔ گناہ کرتا ہے تو کہتا ہے توبہ کرنا ہے، توبہ کرتا ہے اس لیے کہ اسے پتا ہے کہ اللہ ہے۔ یہ سب کی سب چیزیں اس کے فکر پر مشتمل ہیں۔ یہ فکر کی نیکی اللہ کے ہاں لکھی جاتی ہے، اس پہ اجر بھی ملتا ہے، ثواب بھی ملتا ہے، اور بڑے بڑے گناہگار لوگ اپنی اس فکر کی نیکی سے بخشے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے نا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس نے لا الہ الا اللہ کا اقرار کیا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو اب لا الہ الا اللہ کا اقرار ایک تو زبان سے ہے، ایک ہے ذہنی طور پر ماننا۔ ایک منافق آدمی ہے زبان سے کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ سارا کچھ پڑھتا ہے، لیکن ذہن میں وہ کہتا ہے کون خدا اور کیسی رسالت، میں تو ان چیزوں کا قائل ہی نہیں۔ تو اس کے زبان کے اقرار کے باوجود خدا اسے سزا دے گا، اس لیے کہ جھوٹ بکتا ہے، زبان سے اقرار کرتا ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، یا یہ کہ زندگی میں شرعی طور پر جو مسلمانوں کے طریقے ہیں وہ میں ان کے ساتھ چلتا رہوں بس۔ اور ایک آدمی ایسا ہے جو فکری طور پہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار بھی کرتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو مانتا بھی ہے ادب احترام کے ساتھ، اور کوئی اس سے پوچھتا ہے تو پھر وہ اقرار بھی کرتا ہے، کہتا ہے بالکل لا الہ الا اللہ کا قائل ہوں۔ فرض کر لیجئے اس کو اقرار کرنے کی نوبت نہیں آئی، وہ ڈھونڈ رہا تھا کسی کو کہ کسی کے پاس جا کر مسلمان ہو جاؤں، میں نے اسلام کو پڑھ لیا ہے، اللہ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت قیامت ان چیزوں کا میں قائل ہوں، اب میں کسی کے پاس جاؤں مسلمان ہو جاؤں، اس حال میں مر جائے کہ ابھی اس نے اقرار نہیں کیا، اسے فرصت نہیں ملی، اسے کوئی آدمی نہیں ملا، تو بھی یہ انسان مومن ہے، کیونکہ اللہ اس انسان کی نیت کو جانتا ہے، اللہ اس انسان کے دماغ کو جانتا ہے۔ ظاہر میں نہ جنازہ اس کا کسی نے پڑھا، نہ اور کچھ سے جلا دیا یا جو کچھ بھی کیا جو دیگر مذاہب کرتے ہیں، مگر اس انسان کا عقیدہ اگر درست تھا اور اقرار کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو اللہ کے یہاں وہ مومن شمار کیا جائے گا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا ہے کہ لوگ جو نیکی کرتے ہیں وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم ان کی نیکیوں کو لکھنے لگ جاتے ہیں، ہم ان کی نیکیوں کو تحریر کرتے ہیں۔ فکر کے بعد دوسری نیکی آتی ہے جو انسان عملی طور پہ اپنے جسم سے کرتا ہے، اور جسمانی نیکیاں بہت سی ہیں جن کو اللہ نے دونوں شعبوں میں تقسیم کر دیا۔ وہ نیکیاں جن کا تعلق اللہ تعالی نے اپنی ذات پاک سے رکھا، مثلا نماز ہے، یہ ایسی چیز جس کا تعلق اللہ سے ہو گیا۔ حج ہے جس کا تعلق اللہ تعالی سے بھی ہوا اور بندوں سے بھی ہوا۔ زکوٰۃ ہے، وہ زکوٰۃ تو خالصتاً زیادہ بندوں کا حصہ ہے اور اللہ کا بھی اس میں حصہ ہے، اور نیکی میں ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کا حصہ ہے ہی ہے۔ تو یہ چیزیں ہیں جو اس انسان نے جسم سے عبادتیں کی۔ اور تیسری عبادت وہ ہے
جو انسان اپنے مال کے ذریعے کرتا ہے اللہ کے لیے وہ خرچ کرتا ہے اپنے مال کو، وہ لوگوں کو دیکھتا ہے اور لوگوں کی حالت کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے، یہ سب چیزیں ایسی ہیں جو نیکیاں ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی نیکی جو کی اہل مدینہ کے ساتھ، آپ نے پڑھا ہوگا کہ احد بدر میں پہلی جنگ تھی اور قریش میں بہت تھوڑے لوگ پڑھے لکھے تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان میں سے ایک تھے۔ 17 آدمی کہتے ہیں کہ اس وقت کل قریش میں 17 آدمی پڑھے لکھے تھے اور وہ آہستہ آہستہ تعلیم دیتے تھے اپنے لوگوں کو۔ جب بدر میں آئے ہیں تو یہی لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لڑے ہیں، اور اگلے دن جب اعلان ہوا کہ تم لوگوں کے پاس آزادی کے لیے یہ آپشنز ہیں، تو ان میں سے ایک چیز آپ نے کہی کہ مدینہ منورہ میں جو آدمی ہمارے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے اسے آزادی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچے انسان کتنا بڑا رسک لیا اور کس چیز کی بنیاد پہ کیا چیز کر دی۔ انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ 10 بچے ہم ان کے حوالے کر رہے ہیں اور کسی بھی وقت مسلمانوں کی نظر سامنے نہ رہے، اور یہ مار کے اگر بھاگ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ کل تک ہمارے خون کے پیاسے تھے، آج قید میں ہیں، ان کافروں سے کوئی بھی شرارت کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اور مدینہ منورہ میں یقینی طور پر پیسوں کی کمی تھی، اسی لیے تو فدیے کے متعلق رضی اللہ عنہ کا کہ آپ ان سے پیسے وصول کر لیں، اور فدیہ اسی لیے لیا گیا کہ مسلمانوں کے پاس مالی وسائل نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نیکی کو سب سے اہم مسلمانوں کے لیے سمجھا، ان میں سے ایک چیز یہ رکھی کہ آپ نے فرمایا تمہارے بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ یہ چیزیں ہیں جو انسان عملی طور پر نیکی کرتا ہے۔ اللہ نے کہا ہے جو کوئی آدمی نیکی کرے وہ مؤمن، وہ ایمان والا ہے، فلا کفران لسعیہ، ہم اس کی نیکی کی بالکل ناقدری نہیں کرتے، ہم تو اس کی اتنی قدر کرتے ہیں وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم اپنے بندے کی نیکی خود لکھ لیتے ہیں، اپنے فرشتوں کو بھی گویا کہ ہٹا دیتے ہیں اور ہم اپنے بندے کی نیکی خود لکھ لیتے ہیں۔ ایک اس کی تفسیر یہ بھی ہے، اور ایک تفسیر یہ ہے کہ فرشتوں کے لکھنے کو اللہ نے اپنی طرف منسوب کر دیا کہ ہم لکھتے ہیں، یعنی ہمارے فرشتے لکھتے ہیں، لیکن اس طرف بھی تفسیر گئی ہے ایک کہ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم اپنے بندے کی نیکی خود لکھ لیتے ہیں۔ کمال ہے اللہ تعالی کا بندے کے کاموں کی قدر کرنا کہ بندہ اس کا راستے سے پتھر ہٹا رہا ہے، بندہ اس کا کسی بھوکے کو کھانا کھلا رہا ہے، اس کا بندہ کسی کو پانی پلا رہا ہے، اس کا بندہ چھوٹی سی نیکی کر رہا ہے، اور وہ ذات پاک اس کے اخلاص کی وجہ سے پھر اس چیز کو خود لکھ لیتی ہے۔ اللہ نے ان نیکیوں کی اتنی ترغیب دی ہے، اس لیے فرمایا ہے کہ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ، ہم اپنے بندے کی نیکی لکھتے ہیں۔ وَحَرَامٌ، اور حرام ہے، عَلَىٰ قَرْيَةٍ، یہ طے شدہ بات ہے اس بستی کے لیے اہلکناہا، جسے ہم نے ہلاک کر دیا، کہ انہم لا یرجعون، یہ لوگ واپس نہیں آئیں گے۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے مشکل، اور اسی لیے اس کے 3-4 ترجمے کیے گئے ہیں، اور آیت عربیت کے اعتبار سے بھی مشکل ہے۔ قرآن کریم کی وہ آیات جن کا ترجمہ مشکل ہوتا ہے ان میں سے ایک آیت کے بھی شمار کی گئی ہے۔ اب اسے غور سے اگر دیکھیں گے تو یہاں ایک لفظ آیا ہے واو، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور حرامن، یہ چیز حرام ہے۔ حرام کا ترجمہ کبھی کبھی اسی حرام کے معنی میں آتا ہے جو ہم کہتے ہیں، یعنی ناممکن ہے، ہو ہی نہیں سکتا، اس معنی میں۔ کبھی کبھی حرام کا ترجمہ آتا ہے واجب ہے، ضروری ہے، یہ بہت ضروری ہے۔ اب دونوں ترجموں میں بظاہر بڑا فرق ہے، دیکھیے دونوں ترجمے کیسے ہوتے ہیں۔ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ، اور کوئی بستی اہلکناہا، جسے ہم نے ہلاک کر دیا ہے، حرامن، یہ ناممکن ہے، انہم، کہ وہ لوگ لا یرجعون، ہرگز واپس نہیں آئیں گے۔ جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا، تباہ کر دیا، ان کے لیے یہ چیز حرام ہو گئی ہے اب دوبارہ ان کا زندہ ہو کر اس دنیا میں آنا۔ اس لیے حرام ان کا ترجمہ کیا کہ جن کی ہلاکت کا یعنی فیصلہ ہو گیا، وہ اب اللہ کی توحید کو،
اور رسالت کو ماننے کے لیے اس دنیا میں ہرگز نہیں آئیں گے. وحرام علی قریۃ، اور اس بستی کے لیے حرام ہے، ہو نہیں سکتا، اہلکناہا، جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، انہم کہ وہ لوگ لا یرجعون، ہرگز واپس نہیں آئیں گے، دوبارہ ان کا ممکن ہی نہیں. شاہ ولی اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس ترجمے کو ترجیح دی ہے. انہوں نے فارسی میں ترجمہ جو کیا ہے وہ کہتے ہیں وہ محال چیزیں کہ کر دیم، کسی بستی کے ساتھ، کسی چیز کے ساتھ جو ہم نے کر دیا ہو ہلاک ہونے کا معاملہ، تو یہ بالکل محال ہے کہ کیا چیز کہ آنکھیں باز گردد، کہ وہ لوگ دوبارہ آئیں، یعنی بسوئے دنیا، وہ دوبارہ دنیا میں آ جائیں اور اب آ کر اقرار کر لیں رسالت کا اور توحید کا، اور وہ ایمان لے آئیں. اب یہ ان کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ وہ مر گئے. ایک ترجمہ. دوسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ وہ انسان، وہ بستی جسے ہم نے ہلاک کر دیا، وہ حرام علی قریۃ، اور یہ بستی، یہاں جو لوگ ہیں مکہ مکرمہ میں، اہلکناہا، جن کو ہلاک کرنے کا ہم نے ارادہ کر لیا، جو شدید مخالف ہیں آپ کے، ان کو دنیا کی زندگی میں ہم اتنی مہلت دے دیں اب، اور اتنی توفیق دے دیں کہ ہمیں مان جائیں، ہرگز نہیں ہو سکتا. انہم لا یرجعون، یہ لوگ بالکل ایسے اب رجوع کریں گے ہی نہیں. تو ایک صورت تو یہ ہو گئی کہ موت کے بعد آ جائیں یہ کافر، یہ ممکن نہیں. دوسری صورت یہ ہو گئی کہ جو مکہ مکرمہ میں ہیں اور جنہوں نے حد ہی کر دیا آپ کے ساتھ زیادتی اور ظلم کی، ہم انہیں اسلام کی توفیق دے دیں گے، اب یہ ممکن نہیں. تیسرا ترجمہ یہ کیا گیا ہے، مفسرین کہتے ہیں وہ حرام، اور یہ ناممکن ہے. کیا چیز؟ اہلکناہا، جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا علی قریۃ، کسی بستی کے لوگ، انہم کہ یہ کافر، لا یرجعون، ہمارے پاس نہ آئیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے. خیال میں آیا کہ وہ حرام علی قریۃ اہلکناہا، اور جس بستی کو ہم نے تباہ کر دیا ہے ان کے لیے ضروری ہے انہم لا یرجعون، کہ وہ ہمارے پاس واپس نہ آئیں، ممکن ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتا. ان کے لیے ضروری ہے کہ لوٹ کے آئیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جزا کے لیے ہمارے پاس واپس آنا ناممکن ہے، یعنی کہ ضرور آئیں گے، لوٹ کے آئیں گے. اسی لیے اس کی تشریح اگر آپ دیکھیں تو سورہ انعام میں بھی ایک آیت آتی ہے، اس وقت بھی عرض کیا تھا لیکن یہ چونکہ اسی کے برابر کی چیز ہے، اس لیے آپ دیکھیے 8ویں پارے میں سورہ انعام، وہاں زیادہ واضح چیز ہے. 8واں پارہ 6ٹھی سورت ہے یہ. پارہ نمبر 8، سورت نمبر 6 اور آیت نمبر ہے اس کی 151. یہاں پر یہ اصول زیادہ واضح ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل تعالوا، آپ ان سے کہیے کہ آؤ، اتل ما حرم ربکم علیکم، میں تمہیں پڑھ کر سنا دوں کہ تمہارے پروردگار نے کیا کیا چیزیں تم پر حرام کر دی ہیں، کیا چیزیں تمہارے لیے ناجائز ہیں. 8واں پارہ سورہ نام اور آیت نمبر ہے 151، 6ٹھی سورت ہے یہ. مل گئی؟ اچھا. قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آپ انہیں کہیے کہ آؤ میں تمہیں بتاؤں جو چیزیں اللہ نے تمہارے لیے حرام کر دی ہیں، منع کر دی. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ چیزیں نہ کی جائیں کیونکہ اللہ تعالی نے منع کر دیا، اس کو تو ہم نے نہیں کرنا. اگلی دیکھیے، اللہ تشرکو بہ شیئا، کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اللہ تعالی نے جو چیزیں تم پہ حرام کی ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. تو اب ذرا سوچیں اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ شرک کرو.
اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں تم پر حرام کر دی ہیں ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اس کے ساتھ شرک نہ کرنا. شرک نہ کرنا حرام ہے یا شرک کرنا حرام ہے؟ دیکھا نا، لفظ یہ آئے ہیں کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، ہرگز اس کے ساتھ شرک نہ کرنا، یہ اللہ نے حرام کر دیا. تو اس کا مطلب ہے 2 مرتبہ نفی جمع ہو گئی نا. تو یہاں سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ نفی کی نفی جو ہم کہتے ہیں جمع ہو جاتی ہے، ہوتا تو زبانوں میں یہی ہے کہ اللہ نے یہ کہہ دیا کہ یہ چیز ہم نے منع کر دی ہے اور تم میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. ہم نے نہ ٹھہرانے کو منع کر دیا ہے، تو نہ ٹھہرانے کو اگر منع کیا ہے تو اس کا مطلب ہے کرو. یہی وہ چیز ہے جو وہاں ہے. تو اس لیے ترجمے میں یہ کہتے ہیں کہ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم، آپ ان سے کہیے کہ اللہ نے فرمایا جو چیزیں تمہارے لیے حرام کا مطلب ایک واجب سے بھی آتا ہے نا. اللہ نے یہ واجب اور ضروری قرار دیا ہے کہ اللہ تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک، اچھی طرح پیش آنا. کیونکہ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دیکھو یہ چیزیں منع ہے، تو ایک تو شرک نہ کرنا اور والدین کے ساتھ اچھی طرح نہ پیش آنا، پھر تو یوں ترجمہ آگے چلتا جائے گا نا، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ، اور اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو یعنی کر دو. تو وہ ایک نفی کی وجہ سے سارا ترجمہ بدل جاتا ہے. اس لیے یہاں پر بھی یہی ہے کہ وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ، اور یہ چیز ضروری ہے ہر بستی کے لیے، اہلکناہا، جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، کھپا دیا، انہم لا یرجعون، کہ ان کا واپس نہ آنا یہ ناممکن ہے. تو 2 نفی جمع ہو گئی نا، ان کا ہمارے پاس نہ آنا یہ ناممکن بات ہے. تو اسے پازیٹو سائڈ پہ کہیں تو اس کا مطلب ہے ڈیفینیٹلی آئیں گے، مسٹ ہے، ضروری ہے ان کا آنا. تو یہ ترجمہ اس کا بنتا ہے. اس لیے اس آیت پر بہت کچھ لکھا ہے مفسرین نے. آسان چیز یہی ہے جو آپ سے عرض کی کہ وہ بستی جسے ہم نے ہلاک کر دیا ہے وہ سمجھیں ہم نہیں آئیں گے، ان کا آنا ضروری ہے، وہ ہمارے سامنے پیش ہوں گے، ہم ضرور انہیں بلائیں گے اور ان سے یہ حساب و کتاب یہ چیزیں لیں گے. اس لیے اللہ تعالی نے فرما دیا. یہ تو ہو گیا اس کا ترجمہ. اور تشریح اس کی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کہا جن بستیوں کو ہم نے ہلاک کر دیا ہے، یعنی انہوں نے کرتوت ایسے کیے کہ وہ سمجھتے تھے دوبارہ خدا کے یہاں پیش ہی نہیں ہوں گے، بس یہ زندگی ہے اور اس زندگی کے بعد آئندہ کوئی زندگی نہیں ہے اور کسی نے ہمیں نہیں پوچھنا. جو کچھ تم نے کرنا ہے یہیں پہ کر لو اور جو کچھ تم سے ہو سکتا ہے کر لو. اللہ نے کہا ایسے نہیں. انہم لا یرجعون، وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں واپس نہیں بلائیں گے، یعنی کفر پہ قائم رہے اور کوئی ان سے پوچھے گا نہیں، ہم یقیناً انہیں واپس بلا لیں گے. یہ ہے وہ آخرت کا عقیدہ جس کو اللہ تعالی نے بڑی شد و مت سے اور بڑے زور سے پورے قرآن کریم میں پیش کیا ہے اور لوگوں کو کہا ہے کہ آخرت کے اس عقیدے کو یاد رکھنا. اس عقیدے نے بہت بڑا نقصان جو دنیا کا کیا ہے اس کے غلط استعمال نے، ایک وہ ہے اور ایک وہ ہیں جو اس عقیدے کو مانتے ہی. ایک وہ جنہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا غلط بات ہے، اٹھنا ہی نہیں ہے قیامت میں، بس اس دنیا میں جو کچھ کرنا ہے کر لو. تو نتیجہ یہ کہ جو ظلم انہوں نے کیا انہوں نے کہا ہم سے کس سے پوچھنا ہے. جو طاقت کا غلط استعمال کیا ان کو کوئی چیک کرنے والا نہیں رہا، کیونکہ یہی بنیاد تھی نا کہ ہم سے تو کسی نے پوچھنا نہیں. یہ تھا کفر. اور ایک اس عقیدے کا غلط استعمال مسلمانوں نے کیا. انہوں نے کہا بس آخرت میں جانا ہے، اس دنیا کو چونکہ چھوڑ دینا ہے، لہذا بس اس دنیا میں ایسے ہی کرو، بس ٹھیک ہے. اچھا خاصا ایک آدمی ڈاکٹر ہے، اس کو یہ عقیدہ پڑھانا کہ بھائی دنیا جو ہے نا یہ چھوڑ کے تم نے جانی ہے، اس بات کو چھوڑو اور اللہ اللہ کیا کرو بیٹھ کے، یہ اس آدمی کی صلاحیتوں کو برباد کرنا ہے. اسے یہ سکھانا چاہیے تھا کہ یہ دنیا چھوڑ کے جانی ہے اور زیادہ سے زیادہ کام کرو تاکہ اللہ کے ہاں اجر ملے اور انسانوں کو راحت پہنچے، مسلمانوں کا نام ہو کہ ایک مسلمان ڈاکٹر نے، ایک پی ایچ ڈی نے، فلاں نے یہ کام کیا. یہ عقیدے کا غلط استعمال. اور صحابہ رضی اللہ عنہ میں ایسے نہیں تھا. اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو خط لکھا تھا نا، جس قبیلے میں گھوڑیاں
ایسی تھی کہ ان کی نسلیں بہت تھیں، گھوڑے بہت پیدا ہوتے تھے، تو وہ تنگ آ گئے کہ اتنے گھوڑوں کو ہم رکھیں کہاں، تو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے لکھا کہ خبردار جو آئندہ گھوڑوں کو ذبح کیا، تمہارے یہاں اتنی اچھی نسل ہے گھوڑیوں کی، یہ اگر تم سے نہیں سنبھالے جاتے تو فرمایا مجھے بھیج دو۔ اور کیا اچھا فکرہ انہوں نے آخر پہ لکھا ہے، کہتے ہیں اور یقین مانو دنیا تمہارے بعد بھی قائم رہے گی۔ مطلب یہ کہ یہ چیزیں اگر تم چھوڑ کے جاؤ گے تو دنیا میں استعمال ہوں گی نا، مسلمانوں کے کام آئیں گی۔ یہ نہیں ہے کہ تم اب آخری فرد ہو اس دنیا کے جسے خدا نے کچھ دے دیا ہے تو اپنے سامنے سب کچھ ختم کر کے جائے۔ اور یہی وہ معنی ہے حدیث کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی آدمی مر رہا ہو اور اس کے ہاتھ میں کھجور کا ایک پودا ہے تو اسے چاہیے اسے لگا کے مرے۔ حالانکہ دوسری طرف آپ دیکھیں تو موت کون سا پوچھ کے آتی ہے، وہ تو ایک منٹ میں بھی آ جائے گی، ایک سیکنڈ میں بھی، لیکن آمادہ کیا عمل پہ کہ یہ عقیدہ تمہیں اس طرف نہ لے جائے کہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے کام کر کے۔ ایک مسلمان معاشرے کو علماء کی بھی ضرورت ہے، ایک مسلمان معاشرے کو قاری لوگوں کی بھی ضرورت ہے، اولیاء کرام کی بھی ضرورت ہے، ان کی دعاؤں کی بھی، اور اسی طرح اس معاشرے کو اچھے حکمران کی بھی ضرورت ہے، اچھے وزراء کی، اچھے ڈاکٹر کی، اچھے انجینئر کی۔ معاشرہ ان ساری چیزوں سے تشکیل پاتا ہے اور پھر جا کر خیر اور خوبی پھیلتی ہے۔ یہ سب چیزیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ چلتی ہیں، اور اسی لیے ہم یہ کئی مرتبہ عرض کرتے ہیں آپ سے کہ ہم یہ سارا اسلام پھیلانے کا سر صحرا باندھتے ہیں، حضرت معین الدین چشتی اور خواجہ نظام الدین اولیاء اور صابر کلیری اور حضرت فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ کے سر پہ کہ اولیاء اللہ کی محنتوں سے اسلام پھیلا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ان لوگوں نے بڑا کام کیا، لیکن ہم کیوں بھول جاتے ہیں کہ ان سب کی بیک پہ ایک مضبوط اسلامی حکومت تھی۔ اگر یہ حکومتیں نہ ہوتی تو پھر ان کا کام اتنا آسان نہ ہو جاتا جتنا اس آسانی سے ان حضرات نے کیا ہے۔ اس لیے کہ آخری زمانے میں دیکھیں، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ صرف دلی میں 22 خانقاہیں تھیں، ایک سے ایک بڑا شیخ وقت بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے باوجود حکومت جو تھی چونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اسلام پھیلے، اس لیے ان حضرات کی کوششوں اور کاوشوں سے اتنے نتائج برآمد نہیں ہوئے جتنے نتائج اس سے پہلے مسلمانوں کی تاریخ میں لکھے جا چکے یا برآمد ہوئے تھے۔ تو وہ اگر یہ کہتے کہ حکومتوں کی تو ہمیں ضرورت نہیں، یہ تو اسلام کے مطابق چاہے نہ ہو، اور افسر چاہے جتنے مرضی کرپٹ ہوں، اور ڈاکٹر جتنے مرضی خراب سرٹیفکیٹ اور دوائیاں لکھا کریں، اس کے ہمیں تو پرواہ نہیں، تو یہ بات نہیں ہے بھائی۔ یہ ساری چیزیں ایک پورا سسٹم ہے جو چلتا ہے، اور کوئی ایک پرزہ بھی جب گھڑی کا خراب ہو جاتا ہے تو وقت میں تغیر پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا کہ ہمارے پاس نہیں آئیں گے، یہ عقیدے کا غلط استعمال کافروں کا، یعنی ان کا عقیدہ نہ ماننا، اور مسلمانوں کا غلط استعمال، یہ دونوں ہی باتیں خراب ہیں۔ حتیٰ اذا فتحت، یہاں تک کہ لوگوں جب کھول دیے جائیں گے یاجوج و ماجوج، یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے۔ یہ بات پہلے گزر چکی ہے تفصیل سے کہ یاجوج اور ماجوج کہاں ہیں اور مسلمانوں نے کیا چیزیں کی تھیں، اور سے عمر رضی اللہ عنہ جن لوگوں کو اپنے دور میں بھیجا تھا کہ جاؤ اور تحقیق کرو یہ کہاں ہے، اور اسی طرح واسق باللہ جو عباسی خلیفہ تھے انہوں نے بھی اسی چیز پر تحقیق کی تھی۔ اس وقت مسلمانوں کے حوصلے بڑے بلند تھے، بڑے پڑھے لکھے لوگ تھے، تو وہ ایسے کام کرتے تھے کہ پتہ چلے اللہ نے جن چیزوں کا ذکر کیا ہے یہ چیزیں کہاں ہیں۔ اور اب دیکھ لیں حوصلے اتنے پست ہیں کہ پچھلی صدی میں جو تفسیریں لکھی گئی ہیں نا، 10-12 تفسیریں آپ اکٹھی کر لیں کسی بھی مکتبہ فکر کی ہوں، تو شاذ و نادر کسی نے بحث کی ہے کہ یہ جگہ کہاں پر واقع ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اصحاب کہف کی جو تحقیق تھی جس پہ ہم گزرے ہیں تو وہ بہت کم، حتیٰ کہ لکھنے والوں نے لکھ دیا ہے کہ اس کی تو ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں بھائی، وہ چونکہ تاریخ کا ایک حصہ ہے اس لیے کچھ نہ کچھ ضروری حد تک پتہ ہونا چاہیے۔ یہاں بھی اللہ نے جو فرما دیا ہے کہ قیامت کا جب وقت قریب آئے گا تو یاجوج اور ماجوج نکل پڑیں گے۔ یہ قیامت کی علامات میں سے ایک علامت ہے، اور یہ وہ چیز ہے جو حدیث میں آئی ہے۔ پہلے تو اس کی تفصیلی بحث گزر چکی، مختصر سا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب آخری زمانہ آئے گا تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو یکے بعد دیگرے پیش آئیں گی، اور ان میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کا
ان کے زمانے میں جو یہودیوں کے ساتھ ہوگا اس کے بعد ایک چیز پیش آئے گی، اور وہ ہے یاجوج اور ماجوج کا آنا. اور اسی لیے سورہ حج کی سورہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کو لائے ہیں، اور وہ ہے یاجوج اور ماجوج کے متعلق. حدیث میں سلسلہ جو آتا ہے قیامت کے قرب کا، بظاہر تو وہ ایسے ہے کہ عراق کے بعد شام کی باری آئی، اور شام کی باری آ جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتایا کہ شام پر پابندیاں لگیں گی، اور وہ اتنی زیادہ ہوں گی کہ پوری دنیا سے کوئی چیز انہیں نہیں بھیجی جا سکے گی، جیسے کہ عراق کے ساتھ ہوا نا. اس حدیث میں بھی یہی آیا کہ درہم ولا قفیز، تم ایک پیسہ اور ایک روٹی عراق کو نہیں دے سکو گے. اور پھر آئے گا شام کے ساتھ، اور پھر اس کے بعد اللہ ہی جانے کہاں، لیکن دنیا میں ایک جگہ مسلمانوں کا کوئی بڑا آدمی پیدا ہوگا، اور فرمایا وہ اتنے پیسے دے گا، اتنے پیسے دے گا کہ وہ گنے گا نہیں بلکہ لپوں کے حساب سے بھر کے دے گا. اور اس کے بعد پھر قیامت کی دوسری علامات شروع ہو جائیں گی، اور وہ ہیں لڑائیاں، اور وہ اتنی شدید لڑائیاں ہیں اس علاقے میں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پرندہ انسانوں کے گوشت کھاتا پھریں گے پرندے، اور اتنا انسانوں کا گوشت ہوگا کہ وہ گر جائے گا اور وہ آگے بڑھ نہیں سکے گا پرندہ. یہ ساری چیزیں پیش آنی ہیں. اور حضرت مہدی علیہ السلام کا آنا، پھر سیدنا مسیح علیہ السلام کا آنا، اور اس کے بعد یاجوج اور ماجوج کا آنا ہے. یہ قومیں آ جائیں گی اور دنیا بھر میں پھیل جائیں گی. حدیث کی ترتیب یہ بتاتی ہے کہ یہ قومیں آخری وقت میں آئیں گی اور ان کا غلبہ ہو جائے گا، اور بے تحاشا آبادی ہوگی ان کی جو دنیا میں پھیلے گی. اسی لیے اس حدیث میں یہاں سورہ حج کے ضمن میں سورہ حج میں ہی لائے ہیں اسے، بلکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے ابو سعید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، اور انہوں نے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالی قیامت کے دن کہے گا کہ اے آدم، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ بات کریں گے، اور وہ کہیں گے کہ میرے پروردگار میں حاضر ہوں. اور پھر آواز دی جائے گی آدم علیہ السلام کو کہ اللہ کا حکم یہ ہے کہ ان تخرج من ذریتک باسا الی النار، آپ جائیں اور جہنم میں جو آپ کی اولاد ہے اسے نکالیں. تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ یا رب اے پروردگار وما باس النار، کتنے لوگوں کو میں نکال سکتا ہوں؟ تو اللہ تعالی فرمائیں گے من کل الف، ہر 1000 میں سے ایک کو بس نکال سکتے ہو. فحینئذ تضع الحامل حملها، اور یہ ایسا وقت ہوگا جب حاملہ عورت، امید والی عورت، اس کا بچہ ضائع ہو جائے گا، اور ایسا وقت ہوگا جب بچہ بوڑھا ہو جائے گا. وتری الناس سکارا، اور تم دیکھو گے کہ لوگ نشے کی حالت میں ہیں. وما هم بسکارا، اور ان پر کوئی نشہ طاری نہیں ہے. ولکن عذاب اللہ شدید، اللہ کا عذاب ایسے ہی سخت ہے. اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ رضی اللہ عنہ کو بڑی پریشان کرنے والی تھی، یہاں تک کہ ان کے چہرے، ان کا رنگ بدل گیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی، اور آپ نے کہا کہ من یاجوج و ماجوج، اور یہ دیکھو جنہیں جہنم میں پھینکا گیا ہے ان میں یاجوج اور ماجوج بھی ہیں. 999 اور 999 تو وہ ہوں گے. وَمِنْكُمْ أَحَدٌ، اور جو مسلمان ہوگا وہ ایک ہوگا. تو اتنی بڑی تعداد میں ریشو جو ہوتی ہے کہ 999 وہ ہوں اور ایک تم ہو، تو پھر تو تم نکل آؤ گے. ثم انتم فی الناس، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں میں ایسے ہی ہوگے کالشعرۃ السوداء فی جنب الثور الابیض، جیسے ایک بیل ہوتا ہے بالکل سفید رنگ اس کا، اور اس میں ایک بال اس کا سیاہ ہوتا ہے جلد میں. تو ایسے ہی ہوگے تم بھی. او کالشعرۃ البیضاء، یا کہ تم ایسے بیل پر غور کرو جس بیل کا سارا کھال کا رنگ سیاہ ہے اور اس میں ایک سفید بال تمہیں نظر آ رہا ہے.
تو تمہارا اور یاجوج و ماجوج کا ایسا ہی تقابل ہوگا. وَإِنِّي لَأَرْجُو أَن تَكُونَ رُبْعَ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور مجھے اللہ سے امید ہے کہ اللہ میری امت کے لیے کر دے گا وہ جنت کا 1/4 حصہ ہوں گے. فَكَبِّرْنَا، ہم نے تکبیر پڑھی یعنی خوش ہوئے مسلمان. ثم قال ثلث اہل الجنہ، اور آپ نے فرمایا پھر یہ بھی ہے کہ میرا خیال ہے کہ تم تو اہل جنت کے 1/3، پہلے 25% اور پھر اب 33 پہ ارشاد فرمایا کہ تیسرا حصہ ہوگے. ثم قال، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شطر اہل الجنہ، اور تم لوگ تو جنت کے آدھے سے زیادہ ہو جاؤ گے، 50% سے بڑھ جاؤ گے. تو وہ کہتے ہیں پھر ہم نے تکبیر کہی، یعنی اس بات سے خوش ہو گئے کہ یاجوج اور ماجوج کی جو تعداد ہے اتنی بڑی، اس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارا جو حصہ رکھا ہے وہ بہت بڑا حصہ ہے. تو اس لیے اتنی زیادہ ان لوگوں کی آبادیاں ہیں، اور یہ ہوں گے کہ یہ سارے آ جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب قیامت کے یہ منظر آئے گا تو تم دیکھو گے وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ، اور یہ ہر ایک اونچی جگہ سے يَنْسِلُونَ، پھیلتے چلے جائیں گے، اونچی جگہ سے نیچی جگہ پر آتے چلے جائیں گے. یہ جو ہم کا لفظ ہے اس کے متعلق مفسرین کی 2 آراء. کچھ کہتے ہیں کہ حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج یہ کھول دیے جائیں گے، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور وہی یاجوج اور ماجوج ہر اونچی جگہ سے نیچی جگہ کو آ جائیں گے، دنیا کو تخت و تاراج کرنے کے لیے، تباہ اور برباد کرنے کے لیے. ایک ترجمہ. دوسرے رائے مفسرین کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں دیکھو قیامت کا ذکر چلنا شروع ہے نا، تو اللہ نے فرما دیا حتی اذا فتحت یاجوج و ماجوج، قیامت کی علامتوں میں سے یہ ہے کہ یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے. وَهُم، اور لوگ جو اس زمانے میں ہوں گے، من کل حدب ینسلون، وہ اوپر کی جگہ سے نیچی جگہ آنا شروع ہو جائیں گے. تو انہوں نے اس آیت کے باقی ٹکڑے کو یاجوج اور ماجوج کے متعلق نہیں مانا. وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جو ہیں اونچی جگہوں سے نچلی جگہ پر آنا شروع ہو جائیں گے. اور پھر اس کی انہوں نے مختلف تفاسیر بھی لکھی ہیں کہ آبادیاں جو ہیں وہ منتقل ہونا شروع ہو جائیں گی. اور یہ آبادیوں کے انتقال کی احادیث تو بہت آئی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے قرب میں انسانوں کے حالات کا لکھا ہے کہ آپ نے فرمایا شہر والے پسند کریں گے کہ گاؤں میں جا کر رہیں، اور گاؤں والے یہ پسند کریں گے کہ شہر میں جا کر رہیں. اور آپ نے فرمایا کہ قیامت کی علامات میں سے یہ ہے کہ دودھ عام ہو جائے گا، اور ایک آدمی یہ چاہے گا کہ وہ اپنا گھر شہر سے باہر بسائے. تو ظاہر ہے جب کوئی آدمی یہ چاہے گا کہ سکون کی زندگی گزارے تو وہ شہر سے نکل کے باہر جا کے کوئی بڑا پلاٹ لے گا، اور وہاں پر وہ جانور بھی رکھے گا اور دودھ بھی عام ہو جائے گا، اور اس کو کھانے پینے کی تمام اشیاء میسر ہو جائیں گی. یہ قیامت کی علامتوں میں سے ایک چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کہا یاجوج اور ماجوج کا پھیل جانا، یہ عیسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد کے واقعات میں سے ہے کہ اللہ ان کی طرف وحی کرے گا کہ ہم ایک قوم کو ایسی بھیج رہے ہیں جس کا مقابلہ لوگ نہیں کر سکتے، اور آپ اپنے لوگوں کو لے کے ایک قلعے میں بند ہو جائیں، اور پھر خوراک کی قلت ہو جائے گی، اور پھر یہ تباہی آئے گی دنیا میں. وہ پھیلاتے رہیں گے یہاں تک کہ خدا کی طرف سے ایک عذاب ان کے لیے بھیجا جائے گا. وبا جیسے پھیل جاتی ہے ایسی وبا پھیل جائے گی، اور اس وبا کے پھیلنے سے یہ مر جائیں گے، اور پھر اس کے بعد بارش ہوگی اور زمین صاف ہو جائے گی، اور کچھ پرندے بھی ہوں گے جو ان کی لاشوں کو اٹھا اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پھینک دیں گے. مگر یہ سب چیزیں قیامت کے قرب میں ایسی ہیں جس کا اب ہمارے لیے تصور کرنا اگرچہ دشوار ہے، مگر وقت آئے گا تو پتہ چلے گا کہ یہ سب کی سب چیزیں کیسے ہوتی ہیں. اللہ نے فرمایا وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اور قریب آ پہنچا، بہت نزدیک، الوعد الحق، وہ جو سچا وعدہ ہے نا کہ ہم تمہیں اکٹھا کر لیں گے اور مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندگی دے دیں گے، وہ بہت قریب آ پہنچا ہے. فَإِذَا هِيَ، اور جب وہ آئے گا، وہ وعدہ ہمارا جو وعدہ اب پورا ہونے والا ہے قریب آ گیا ہے، یعنی قیامت. اس سے مراد لیے مفسرین نے دوسرا سور جو پھونکا جائے گا.
احادیث میں سور پھونکنے کی جو روایات آئی ہیں، محدثین اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ سور 3 مرتبہ پھونکا جائے گا، اور کچھ حضرات اس بات کے قائل ہوئے ہیں کہ 4 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں پہلی مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اور جو 4 کے قائل ہیں خاص طور پہ ابن عربی رحمت اللہ علیہ، وہ کہتے ہیں پہلا سور پھونکا جائے گا ہلکا، جب لوگ ہو جائیں گے پاگل اور دیوانے، اور پھر اسی کی آواز بڑھا دی جائے گی اور وہ بڑھے گی اتنی زیادہ کہ لوگ مر جائیں گے، فریکوینسی تیز ہو جائے گی اور پہاڑ روئی کی طرح اڑنے لگیں گے، اور زمین کا معاملہ دگرگوں ہو جائے گا، تباہی ہو جائے گی۔ یا تو یہ ایک ہی ہے یا یہ 2 ہیں، اور 2 اگلے جو ہیں وہ سب مانتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ یا دوسری مرتبہ سور پھونکا جائے گا، اور لوگ قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے اور نکلیں گے، اور پھر جو اس کے بعد پھونکا جائے گا اس میں وہ حشر میں جمع کر دیے جائیں گے، اور بیت المقدس جو ہے یہ انصاف کی جگہ بن جائے گی۔ اسی لیے اس بیت المقدس میں اتنی لڑائیاں ہیں نا کہ عدل دنیا میں قائم نہیں ہے، اور مکہ مکرمہ خدا کا گھر وہ اللہ کی رحمت کا مقام ہے، تو وہاں رحمت ہے خدا کی، اور یہاں پر عدل ہے۔ تو عدل میں پھر دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ انصاف ہوتا بھی ہے اور نہیں بھی ہوتا، کبھی کوئی آ جاتا ہے کبھی کوئی آ جاتا ہے۔ اس لیے جب قبروں سے اٹھیں گے فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ، تو تم دیکھو حالت یہ ہوگی کہ شاخصہ یہ مؤنث ہے شاخص کی۔ شاخصہ کا مطلب ہے کہ کسی چیز کا پھٹ جانا۔ کیا چیز؟ ابصار الذین کفروا، کافروں کی نگاہیں جو ہیں یہ ٹک جائیں گی، کافروں کی نظر پھٹ جائے گی، کافروں کی نظر اوپر دیکھتی کی دیکھتی رہ جائے گی۔ جیسے کوئی آدمی مر جاتا ہے اور اس کی آنکھیں ایک جگہ ساکن ہو جاتی ہیں، ایسے ہی ان کافروں کی نظر اس وقت جب پڑے گی تو وہ حیران پریشان کہ اوہو یہ وہ وعدہ تھا جو انبیاء علیہ السلام کرتے تھے، یہ وقت تھا جس کے متعلق ہمیں بتایا جاتا تھا، اور بولیں گے یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی، قد کننا، ہم تھے، فی غفلت میں پڑے ہوئے تھے، بے خبر تھے، من ھذا، آج کے دن سے، اور پھر کہیں گے بل کننا، نہیں ظالمین، ہم سخت گناہگار تھے، ہم ہی مجرم تھے۔ وہ دیکھیں گے اس چیز کو جب قبروں سے اٹھیں گے۔ اللہ تعالی نے دونوں کا ذکر کیا ہے، یہاں ان کا ذکر کیا ہے، اور کچھ آیات کے بعد ایمان والوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ ان کا کیا حال ہوگا۔ اس لیے فرمایا کہ جب یہ کافر اپنی قبروں سے اٹھیں گے تو دیکھو اب یہ وعدہ ہمارا قریب آ پہنچا ہے، یعنی بالکل یہ وعدہ پورا ہونے والا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، تو اس آیت کو جو اللہ نے فرمایا ہمارا وعدہ پورا ہونے والا ہے، تو اب تک آپ دیکھیں 1500 برس تقریباً گزر گیا، اور اللہ کا یہ وعدہ اس اعتبار سے پورا ہی ہونے والا ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میں اور قیامت بس ایسے ہیں جیسے اس ایک انگلی کے بعد دوسری انگلی ہے۔ تو زمین کب سے آباد ہے، یہ زمانے کا چکر کب سے چل رہا ہے، سورج کا طلوع اور غروب کب سے ہے، اس ساری ہسٹری میں یہ 1500 برس کیا اتنی اہمیت رکھتے ہیں۔ اس لیے اللہ نے کہا بس ہمارا وعدہ پورا ہونے والا ہے، اور وہ یہ ہے کہ کافر لوگ اٹھیں گے اور نظریں پھٹ جائیں گی اس منظر کو دیکھ کے، حیران رہ جائیں گے کہ یہ کیا ہے، اور پریشانی اتنی کہ کہیں گے ہو یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا، افسوس ہم بے خبر ہے۔ یہ ہے وہ بات جو انسانوں کا مرض ہے، بے فکری۔ لوگوں میں اپنے اپنے درجے کی بے فکری پائی جاتی ہے، اور اصل مرض انسانوں کا یہ بے فکری ہے۔ بچہ ہے نا کیسا بے فکرہ ہوتا ہے، اور جب رزلٹ آتا ہے تو پھر پتا چلتا ہے کہ مجھے کس وقت فکر کرنی تھی اور کیا کرنا تھا۔ یہ ہے مرض، مسلمانوں میں بھی کافروں میں بھی۔ ان کے عقیدے میں یہ مرض ہے، مسلمانوں کے اعمال میں یہ مرض ہے۔ ان کا عقیدہ بے خبری کی نظر ہو گیا، انہوں نے یہ سوچا ہی نہیں، سنجیدگی سے
اس کائنات کے حقائق پر غور ہی نہیں کیا. اور بہت سے لوگ اللہ کی نشانیوں کو دن رات دیکھتے ہیں، بہت سے لوگ جنہیں خدا کی طرف سے جھٹکا دیا جاتا ہے، بہت سے لوگ جن پر خدا احسان اور مہربانی کرتا ہے اور وہ سمجھتے ہیں یہ تو ہمارا حق بنتا تھا، اور جن کو جھٹکا لگتا ہے وہ سوچتے ہی نہیں ہیں. یہ سب بے فکری کی علامتیں ہیں، اور کوئی سنجیدہ آدمی زندگی ایسے تھوڑے ہی بسر کرتا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ کافر ان کا عقیدہ سنتے تھے قیامت ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، مگر وہ فکر نہیں تھی جو انہیں عمل پر آمادہ کر لیتی. اور ہر وہ آدمی جو عقل سیکھتا ہے تجربے سے، بڑی بڑی قیمت اس کے لیے پے کرنا پڑتی. یہ آئی نا عقل اب تجربے کے بعد، جب پوری زندگی برباد ہو گئی، پوری زندگی خراب کر لی، اور اب جا کر عقل کہیں سیکھنے کی آئی. وہ کہتے ہیں، سعدی رحمت اللہ نے حکایات میں لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی کے ساتھ کشتی پہ مسافر جا رہے تھے، تو کسی نے اس کشتی والے سے پوچھا کہ صاحب آپ کو عربی گرامر آتی ہے، صرف نحو؟ تو وہ ملاح جو کشتی چلاتا تھا اس نے کہا صاحب ہم نے تو پڑھا نہیں، ہمیں تو نہیں آتی. اس کا افسوس، اگر تم نے عربی زبان نہیں نہ پڑھی تو تم نے اپنی آدھی زندگی ضائع کر دی. وہ چپ ہو گیا، اور آگے جب کشتی پہنچی دریا کے بیچ تو وہ پانی بہت زوردار آیا اور کشتی ہلنے لگی، سب لوگ چیخنے لگے. تو اس نے کہا صاحب آپ نے تیرنا سیکھا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں. اس نے کہا پھر پوری زندگی برباد کر دی. یہی ہوتا ہے انسانوں کے ساتھ کہ کوئی آدھی زندگی برباد کرتا ہے اور کوئی پوری زندگی ان فضول کاموں میں پڑے رہتے ہیں جن کاموں کا نہ کوئی فائدہ دنیا میں نہ آخرت میں. زندگی برباد، کوئی فائدہ نہیں، نہ دنیا میں نہ آخرت میں. لوگوں کی غیبتیں، دوسروں کے احوال، لوگوں کی جستجو، کون کیا کر رہا ہے، کس کی شادی کہاں ہو رہی ہے، کس لڑکی کا رشتہ کس نے مانگ لیا، کون کس کے ساتھ جا رہا ہے. ایسی چیزیں جن کا نہ دنیا میں کوئی فائدہ نہ آخرت میں کسی نے پوچھنا ہے تم سے، اور ان چیزوں کی تحقیقات کے پیچھے جن کا کوئی فائدہ نہیں، نہ مسلمانوں کو نہ کافروں کو، حتیٰ کہ اس کی اپنی ذات تک کو فائدہ نہیں ہے. ایسے بے لذت گناہ کوئی لطف بھی نہیں ہے. ایک تو ہوتا ہے نا گناہ کوئی مزے کے لیے کرتا ہے، ایسے گناہ جن میں لطف بھی نہیں، جن میں لذت بھی نہیں ہے، خام خواہ بے فکری. اور اس بے فکری کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آدمی عاقبت برباد کر لیتا ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال آپ سے عرض کریں، پہلے بھی کبھی عرض کیو. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ ہم جہاد سے واپس آ رہے تھے، اور ابو داؤد میں آتا ہے کہ ہم رکے مغرب کی نماز کے لیے. تو حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے جا کے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو راستہ گزر رہا ہے اس پہ سب لوگوں نے اپنا سامان رکھ دیا ہے اور چلنے میں دقت ہے، لوگ پیدل چل نہیں سکتے. تو آپ نے کہا ابو سعید جاؤ اور لوگوں کو جا کے میری طرف سے کہنا، آواز لگانا، اونچی آواز سے کہنا کہ جو راستہ تنگ کر رہا ہے فلا جہاد لہ، اللہ نے اس کو جہاد کا کوئی ثواب نہیں دیا. اپنے جہاد کے ثواب کو اکارت کر رہا ہے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے. اور یہاں دین کے مدعی دعوے دار اور گاڑیاں ایسے پارک کر دیتے ہیں کہ لوگ پریشان ہیں، کیا کرے، کوئی کہاں جائے. اسے پتہ نہیں ہے کہ جمعہ اور نماز یہ اگر فرض تھی تو وہ جہاد بھی فرض تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ختم ہو گیا اس کی جہاد کا ثواب جس نے مسلمانوں کا راستہ بند کر دیا، روک دیا. اور یہ مسلمان ایسی ماشاءاللہ تہذیب یافتہ قوم ہے کہ بیت اللہ میں لکھ کے لگانا پڑا جگہ جگہ مسجد نبوی میں کہ راستہ چھوڑ دیں، راستوں میں نہ بیٹھیں. دنیا میں کوئی اور بھی اتنی مہذب قوم ہے کہ جہاں لکھ کے لگانا پڑ جائے کہ صاحب آپ راستہ چھوڑ دیے اور راستوں میں نہ بیٹھیں. اور کوئی ایسے بھی ہیں جہاں پہ مذہبی تہوار چرچ ہوتا ہے، یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور یہ انٹینشلی تربیت کے اعتبار سے وہ فون اور اس کی گھنٹی سب چیزیں بند کر کے جاتے ہیں. اور وہاں آپ چلے جائیں، طواف ہو رہا ہے،
طواف میں بھی فون گھنٹیاں بج رہی ہیں، کھل رہا ہے، وہیں سے سودے ہو رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، بیت اللہ کا طواف ہو رہا ہے، یہ چیزیں ہو رہی ہے تو لطیفہ، لیکن ہوتا ایسے ہی ہے کہ کہتے ہیں کوئی آدمی گیا ہوا تھا اور طواف کر رہا تھا، تو لاہور سے کسی نے اسے فون کیا اور اس نے کہا کہ بھائی جان کہاں ہیں آپ؟ اس نے کہا یہاں بیت اللہ کا طواف کر رہا ہوں۔ اس نے کہا دوسرے بھائی کہاں ہیں؟ اس نے کہا یار وہ بیمار ہو گئے ہیں مکہ مکرمہ میں۔ تو اس نے کہا بڑی پریشانی ہے، کیا کروں؟ کہنے لگا کوئی نہیں، اللہ خیر کرے گا، بس تم یہ کرنا کہ حضرت دادا صاحب کے مزار پہ جا کر ذرا دعا مانگنا کہ بھائی ٹھیک ہو جائے۔ بیت اللہ میں کھڑے ہو کے وہ کہتا ہے حضرت کے یہاں جانا تھا کہ بھائی ٹھیک ہو جائے۔ یہ لطیفہ جو ہے نا، یہ حقیقت سے زیادہ کوئی دور نہیں ہے، مطلب حالت ایسی ہے اصل بے فکری، کوئی فکر نہیں، پوری زندگی گزر جاتی ہے اور قرآن کو نہیں پڑھتے، جیسے اللہ نے ان کے لیے نازل ہی نہیں کیا، اللہ نے ان کے لیے نہیں بھیجا۔ کہیں 50 55 60 برس کی عمر کے بعد پھر یاد آتا ہے کہ اچھا قرآن کو پڑھیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بات کی تھی نا، حدیث میں آیا ہے کہ فرشتے کہیں گے زندگی کہاں گزاری، فیما کنتا، اور وہ کہے گا زندگی ایسی بس گزری ہے، اور وہ کہیں گے کہ تو نے اللہ کی کتاب نہیں پڑھی، اگر خدا کی کتاب پڑھ کے آیا ہوتا تو آج اس قبر میں تیرے ساتھ یہ حال نہ ہوتا۔ یہ سب بے فکری کی باتیں ان کافروں کو، انہیں کبھی یہ خیال ہی نہیں آیا کہ اللہ کے ہاں جواب دینا ہے۔ کہتے ہیں یا ویلنا قد کنا فی غفلۃ من ھذا، ہائے افسوس آج کے دن سے، یہ قیامت سے ہم کتنے بے خبر تھے۔ پھر خود ہی کہیں گے بل کنا ظالمین، بلکہ بے خبر کہاں تھے، ہم ہی مجرم تھے، ہم ہی گناہ گار تھے۔ خدا کسی کو جہنم میں نہیں پھینکے گا جب تک وہ خود خدا کے سامنے یہ نہیں کہہ دے گا کہ اللہ واقعی میں اس قابل ہوں کہ مجھے جہنم میں پھینکا جائے۔ ایسے ہی ہونا ہے۔ جج جو اچھے ہوتے ہیں وہ ملزم سے جب جرا کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں نا، تو کئی مرتبہ ملزم اس شرافت کو دیکھ کے کہتا ہے کہ صاحب میری واقعی سزا یہ۔ اسی طرح قرآن میں اسی لیے آیا ہے کہ یہ اپنی جانوں کے متعلق گواہی دیں گے، خود گواہی دیں گے کہ خدایا ہم جہنم میں پھینکے جانے کے قابل ہیں۔ ایسے ہی جیسے مجرم کبھی کبھی خود کہتا ہے کہ یہ حرکت میں نے ایسی کی ہے کہ مجھے جوتے پڑنے چاہیے، کہ وہی چیز ہے بل کنا ظالمین، کہیں گے بلا شبہ ہم ہی مجرم تھے، ہم ہی